بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج سیالکوٹ میں بزنس کمیونٹی سے ملنے آیا ہوں، اور وہ اوکیزن ایئر سیال کا جو آج ہم نے اس ایئر لائن کی انوگریشن کی ہے وہ ایک بہانہ ہے، لیکن اصل میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو سب سے وائبرنٹ بزنس کمیونٹی میں ان سے بات چیت کر لوں۔ پہلے تو یہ ایئرپورٹ بنایا، یہ بھی پاکستان میں کسی شہر نے خود ہی پیسے جمع کر کے اتنا شاندار ایئرپورٹ اور اتنے کم پیسے پہ کوئی ایسا ایئرپورٹ نہیں بنا۔ تو پہلے تو میں یہ بڑی دیر سے بنا ہوا ہے، لیکن آج اس کی بھی مبارک دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایئر سیال کی کہ یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے آپ کا، یہ جو اپنی ایئر لائن بنانا ہے۔ یہ ایک بزنس کمیونٹی جو سمجھتی ہے کہ کیسے بہتر چلا سکتی ہے، ایئرپورٹ کیسے بہتر چلا سکتا ہے، ایئر لائن بہتر کیسے چلا سکتی ہے، یہ آپ کا جو انیشیٹو ہے۔ یہ جب آپ نے مجھے بتایا بھی اس کا، تو میرے میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس سے پاکستان کا ہر طرح فائدہ ہے۔ ایک تو سیالکوٹ کے لوگوں کا فائدہ ہے، اور اس میں پوٹینشل ہے، کیونکہ میرے خیال میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سیالکوٹ ابھی بھی جتنا بھی ایکسپورٹ کا ہب ہے، اس سے بہت بڑا یہ ایک ایکسپورٹ کا سارے پاکستان کا سینٹر بننے جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو ایئر لائن کی ضرورت ہے اور پڑھنی تھی آگے، تو یہ ایک ابھی تو آپ کی شروع ہے، لیکن میرے میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح آپ نے یہ اپنا ایئرپورٹ چلایا اسی طرح آپ ایئر لائن چلائیں گے، کمپٹیشن پیدا کریں گے۔ ہماری پی آئی اے کے لیے بھی ایک کمپٹیشن ہوگی کہ وہ جب دیکھیں گے کہ ایک ایفیشنٹ ایئر لائن چل رہی ہے، کم خرچے پہ چل رہی ہے، اچھی سروس دے رہی ہے، تو پی آئی اے کے اوپر بھی پریشر پڑے گا، اور جو بھی ایئر لائن پاکستان میں آئے گی ان سب پہ پریشر پڑے گا، ایفیشنٹ ہوں گی، پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ابھی حماد اظہر نے بڑی ڈیٹیلز میں بات کی کہ یہ بڑا مشکل ٹائم تھا ہمارے لیے، یہ جو کرونا کا جب ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک وبا جب پھیلی تو ساری دنیا میں ایک بڑا مشکل فیصلہ کرنا تھا کہ آپ جب لاک ڈاؤن کرتے ہیں، اور جو بہترین طریقہ ہے اس وائرس کو روکنے کا وہ لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ جب لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں اور جب ماسک نہیں پہنتے، اور جو آپ میں سے ماسک نہیں پہنتے، میں آپ کو بار بار تاکید کرتا ہوں یہ ماسک سب پہنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے پہ بڑا کرم کیا۔ جو پہلے ویو کے اندر پاکستان جس طرح کرونا وائرس سے نکلا ہے، ہماری کوشش تھی، عوام نے ہمارے ساتھ پوری طرح تعاون کیا، اور پھر اللہ کا کرم ہوا کہ ہم آج جو نکلے ہیں، جس طرح حماد نے کہا، WHO نے کوئی 7 ملک بتائے ساری دنیا میں جو سب سے بہترین طریقے سے کرونا وائرس سے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا، نیویگیٹ کیا، کہ اپنے لوگوں کا روزگار بھی بچایا، اپنی بزنسز بھی بچائیں، اور لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ بار بار تاکید ہو رہی تھی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی اپوزیشن جو میرے پر تنقید کر رہی تھی کہ میں پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کر رہا، اور ہندوستان کی مثال دیتی تھی کہ نریندر مودی نے دیکھیں کتنا زبردست ہندوستان میں لاک ڈاؤن کیا، وہی آج جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں جبکہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیاں اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں احتیاط نہ کی، یہ سردیاں بڑی مشکل ہمارے لیے ہوں گی۔ جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں، امریکہ کے اندر آج ہر 4 دنوں میں اتنے لوگ کرونا سے مرتے ہیں جتنے ابھی تک 7 مہینے میں ہمارے اللہ کا شکر ہے نہیں مرے، یعنی اتنی تیزی سے وہاں پھیل رہی ہے، اور کیلیفورنیا میں پورا لاک ڈاؤن کیا ہوا انہوں نے۔
इंग्लैंड के अंदर उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया हुआ है, इटली में किया हुआ है। तो हम अभी से अगर एहतियात करें जिस तरह हमने पहले की थी, तो ये सर्दियों में हम अपने मुल्क को बचा सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री को भी बचा सकते हैं और अपने लोगों को भी बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको बार बार ताकीद करूंगा कि सबसे आसान तरीका इस वायरस को रोकने का ये मास्क है। अच्छा, मैं फिर से अब जो हमाद ने बातें की मैं उससे आगे जाता हूँ। दोनों मिनिस्टर्स हमाद अज़हर और रज़ाक दाऊद, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन रखा है। मुसलसल ये इनसे इंटरेक्ट करते हैं, पूरी मुझे फीडबैक देते हैं, जो भी बिज़नेस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बताते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि बिज़नेस कम्युनिटी को पूरा इनकरेज किया जाए ताकि पाकिस्तान में फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो। आज से 50 साल पहले 60s की दिहाई में पाकिस्तान ने सब खित्ते में सबसे तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज कर रहा था। हमारी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो कई एशियन टाइगर्स की मिला के पाकिस्तान की उनसे ज़्यादा थी। और पाकिस्तान जिस तरह आगे बढ़ रहा था, अगर गलत पॉलिसीज 70s में ना होती तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। लेकिन बदकिस्मती से जो पॉलिसीज थी वो एंटी बिजनेस और एंटी इंडस्ट्री थी। ये उसके बाद ये पहली आपके सामने गवर्नमेंट आई है जिसकी अब पॉलिसी है पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना, जिसकी अब पॉलिसी है कि हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी को इंसेंटिव्स देने हैं, इनकी रुकावटें ख़त्म करनी है। इनके लिए जो फ्रेज़ यूज़ किया जाता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, इनके लिए हमने करनी है ताकि